نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس دنیا میں ہمارے آنے کا سب سے بڑا سبب ہمارے والدین ہیں، اور والدین کے حقوق اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے شمار رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چند ہی رشتے کی اہمیت بڑی طوالت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک رشتہ والدین کا ہے۔ جب قرآن پاک مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے حقوق بتائے ہیں وہاں پر والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بتایا۔ کئی جگہ قرآن پاک نے جہاں پر اللہ کے حقوق فوراً بعد والدین کے حقوق پر قرآن نے گفتگو کی۔ والدین کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ ہمارے اخلاق ہمارے دوستوں سے اچھے، ہمارے رشتہ داروں سے اچھے، ہمارے پڑوسیوں سے اچھے، تعلقات والوں سے اچھے، اگر ہمارے اخلاق خراب ہوتے ہیں تو ہمارے والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، آواز سخت کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک نے فرمایا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، تم ان دونوں سے اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہ، اور نرم گفتگو کرو، نرم بات کہو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دو۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر اپنا خاص معاملہ فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، بچپنے پر مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ اخلاق ہیں جن اخلاق کے ساتھ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ ہمارے پر ضروری ہے، لازم ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ فرمایا، کا تمہاری والدہ، کہ جتنے اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں، جتنے اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں، ان سب سے زیادہ اچھے اخلاق کر کے اپنی والدہ سے پیش آؤ، اپنے والدہ سے بولو، اپنی والدہ سے کلام کرو۔ اس کے بعد پھر صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد ہمارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر فرمایا، کا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا تیسری مرتبہ صحابی نے، یا رسول اللہ، اس کے بعد ہمارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کا تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد پوچھا، اس کے بعد کون؟ پھر آپ نے فرمایا، ابو کا تیرا باپ۔ اب 3 درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے بتائے۔ کیوں بتائے؟ کیونکہ اس کو بھی ہمیں قرآن پاک کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ہم نے انسانوں کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا، وہ ایک کر کو اٹھاتی ہے۔ کر، جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو والدہ کا پیٹ بھاری ہو جاتا ہے اور ثقیل ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا مشکل ہو جاتا ہے، کام و کاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ساری تکالیف کو، ان تمام پریشانیوں کو اپنے بچے کی محبت میں برداشت کرتی ہے، اپنے بچے کی چاہت میں برداشت کرتی تھی۔ ایک بوجھ ہوتا ہے جس کو قرآن پاک نے کر سے تعبیر کیا۔ کر ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی، لیکن انسان اس کو برداشت کرتا ہے، تو جیسا کہ والدہ برداشت کرتی۔ تو ایک درجہ یہ، ووضعتہ کرہا، اس کے بعد جب جنتی ہے تو اس کے بعد بھی جب وہ بچے کو جنتی ہے تو موت و حیات کے درمیان میں ہوتی ہے۔ وہ ایک موت کے راستے سے گزر کر اپنے بچے کی ولادت کرتی ہے، اپنے بچے کو اس دنیا میں لاتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا، جب بچے کی پرورش کا، تربیت کا وہ پورا ذمہ اٹھاتی ہے، اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، اور اس وقت کرتی جس وقت اس بچے کا معاشرے میں کوئی اہم کردار نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال کا ہے، 1 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، اس کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں، نہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے،
نہ وہ کسی کا کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ والدہ اپنے بچے کو اپنے جسم سے چمٹائے رہتی، کس لیے؟ محبت میں چمٹائے رہتی ہے، محبت کی وجہ سے اس کو چھوڑتی نہیں۔ اگر رات میں بستر پر استنجا بھی کرتا ہے، سخت جاڑا ہو رہا ہوتا ہے، والدہ یہ نہیں کہتی کہ میرے بچے تو نے استنجا کر دیا، بلکہ وہ اٹھتی ہے اور صفائی کرتی ہے، اس کے کپڑے بدل دیتی ہے، اور اس کو بالکل اس کی پیشانی پہ بال بھی نہیں آتا۔ لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، یہی بچے جب بلوغت کے حد کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تب ان کے بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، بات کرنے کا رویہ بدل جاتا ہے، اور اپنی والدہ کو جھڑک دیتے ہیں، اپنے والد کو جھڑک دیتے ہیں، اور اپنی والدہ کا وہ احترام جو ہونا چاہیے اس کو نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت سخت گناہ ہو گیا ہے، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ تمہاری والدہ حیات ہیں؟ صاحب نے فرمایا، یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا، تمہاری خالہ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ شریعت نے ہمارے رشتہ داریاں، شریعت نے ہمارے پر جو حقوق ہوتے ان کو بتایا۔ کیا فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہیں، چچا باپ کے درجے میں ہے۔ یہ شریعت نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی، یہ چیز بتائی۔ اور اگر انسان والدین کا نافرمان ہے تو نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے، یہ دیکھنا ہے کسی کو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے۔ اس کی دلیل کیسے؟ کوئی انسان پوچھتا ہے، بھائی بتائیے میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو یاد رکھیے، جس کے والدین اس سے خوش ہیں تو سمجھیے اللہ بھی اس سے خوش ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب البر والصلہ کی رضا الرب فی رضا الوالد، کہ والدین کی رضامندگی میں رب کی رضامندگی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو ہمارا اللہ بھی ہم سے ناراض ہے، اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں تو ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے، ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں غیروں کے ساتھ، اخلاق سے پیش آتے ہیں دوستوں کے ساتھ، لیکن ہمارے اخلاق وہی والدین کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ والدین کو جب ہم کچھ دیتے ہیں، وہ ہم سے کچھ مانگ لے تو اس طریقے سے دیتے کہ ان کا دل بالکل پارا پارا ہو جاتا ہے، ان کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ والدین کو دینے کا، پیسہ دینے کا ایک ادب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ والدین کو کس طریقے سے پیسے دیے جائیں، والدین کو کس طریقے سے ہدیہ تحائف دیے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں عالم دین سے کہ دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے، کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں، اچھا ہے، میں منع نہیں کرتا کہ نہ جائیں، لیکن جائیں۔ لیکن دو بزرگ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود گھر میں دیے، ایک مرد اور ایک عورت، ایک اس کے باپ اور ایک اس کی والد، یہ بزرگ اللہ تعالیٰ نے، ان کی دعائیں جتنی دل سے نکلتی اتنی کسی کے دل سے نہیں نکلتی۔ ہو سکتا ہے کسی عالم دین کی دعا قبول ہونے میں، کسی اللہ والے کی دعا قبول ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جو والدین اپنے بچے کو دعا دیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ان سے دعا کرائے، اپنا کوئی گھر کا افتتاح ان سے کروائیں، اپنے کاروبار کا افتتاح ان سے کرائیں، اپنے دکان کا افتتاح ان سے کرائیں، ان کے سامنے جائیں تو ادباً احتراماً کھڑے رہیں، اور ان کو پیسہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے، ہدیہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی عالم دین کے پاس ہم جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر ایسے سامان رکھتے ہیں کہ حضرت اس کو لے لیجیے، ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ اگر وہ اللہ والا، وہ عالم دین، وہ مفتی اس کو قبول کر لے اور اس کو لے لے تو ہم اس چیز کی دلیل سمجھتے کہ یہ ہدیہ قبول ہو گیا۔ اسی طرح جب والدہ کوئی پیسے مانگے تو ہم والدہ سے ایسے پیسے مانگتے تھے، والد سے ایسے پیسے مانگتے تھے، لیکن اب وہ بھی ہم سے مانگے، ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے نیچے ہو تو ہمارے زوال کی نشانی ہے۔ ان کو دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ میں ایسے پیسے رکھیں، ایسے سامان رکھیں، اس کے بعد کہیں یہ والدہ، یہ والد آپ کے لیے، اگر وہ اس کو لے لے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انہوں نے قبول فرما لیا۔ والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھیں، والدہ کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے، والد کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ اگر ان حقوق کی ہم نے خیال نہیں رکھا، ان حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا تو ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ ہمارے حقوق اچھے ہو جائیں، کیونکہ چار انسان کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بخشش نہیں کرتا۔ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار ایسے شخص ہیں جن کی بخشش رمضان میں نہیں ہوتی۔ جب رمضان میں نہیں ہوتی، جب اللہ کی رحمت، جب اللہ کی برکت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، لوگ جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہوتے ہیں، جنت میں داخل کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان چار کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں
कैसे बख्शिश हो सकती है। इसमें 4 कौन कौन सा शख्स हैं? रजुलुन मुदमिनु खमरिन, एक ऐसा शख्स जो शराबी हो, उसकी बख्शिश नहीं होती। दूसरा उकूकुल वालिदैन, वालिदैन का नाफरमान, जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो। तीसरा शख्स बुग़्ज़ रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला। और एक चौथा शख्स कातिउ रहमिन, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला। अगर जब ये चारों लोग अपने इन गुनाह से तौबा कर लें और अपने ताल्लुकात को सही कर लें, जब अल्लाह ताला इनकी बख्शिश करता है, वरना इनकी बख्शिश मुअल्लक़ रहती है, इनकी बख्शिश नहीं की जाती। वाक़िअ दावाना।